تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا۔ کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں۔ لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف میں 6 کیتے ہیں میں 5 کیتے ہیں، واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے، کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا 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 قیامت تک بلا ناغہ، اور وہ مر گیا، تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ فرض کی اتنی قیمت ہے۔ تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا بنیاد دیا، بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر، کہ بنیا کا لفظ کا ہے، بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں، تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اس لیے بنا کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہوگی، جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے، جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے، اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے، اس میں ایک روزہ ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزر جانا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ انہوں نے کہا سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے ہیں۔ کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چلے جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے، لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چبھیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے، رد نہیں، جواب نہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی صفت، اس کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگلے حصے پر چلیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب غور کریں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا، کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ تو عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی انزل القرآن فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا چونکہ قرآن کلام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ کہہ رہا جب میں پڑھوں، تورات کے بارے میں نہیں کہا میں پڑھوں، یا انجیل کے بارے میں یا زبور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں تو آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ کلام ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے سموتھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، کہیں لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں درمیانہ ہو جاتا ہے، کہیں پست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے روزے سے زیادہ۔ تو ایک اس کو میں یوں پڑھتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ اب میں اس کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے، لہجے سے چیز کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو قرآن کو یہاں لے گئے، اور ابھی روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور رمضان کو یہاں لے آئے، شہر رمضان یہاں لے آئے۔
رمضان تو شریعت کا ایک فرض ہے اور قرآن پوری شریعت ہے، دونوں کا وزن ایک نہیں ہے. قرآن پوری شریعت ہے، رمضان روزہ ایک فرض ہے. تو اللہ نے اس کے حساب سے شہر رمضان، یہاں لہجہ عادی ہے، آگے بڑی چیز آ رہی، وہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ایسے کوئی آپ کا جابین بولے گا نا، وہ میاں صاحب آ گئے اپنے آپ ہی. وہ کوئی اس جیسا اور جابین آ جائے، آ رہا ہے، اپنا ہی بندہ آ رہا ہے، اس کا لہجہ بڑا ماٹھا ہوگا. اور کوئی سویپر ہو گیا تو بھنگی آ رہا ہے، بھنگی وہی بٹی صاحب آ رہے ہیں، بٹی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے، اللہ نے اس فطرت کے مطابق کلام اتارا ہے. عربوں کو فخر تھا بہت ساری چیزوں پر، میں وہ نہیں گنواتا ہوں. اب اللہ نے اپنے ہمارے نبی کو انتہائی گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ انہیں کہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کہا قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. فخر کے ساتھ. سائیکل پہ جانے والا کہہ سکتا ہے میرا سائیکل، کہہ سکتا ہے میرا سائیکل. بننی ہوئی تو ٹوٹی ہوئی سزوکی تو کہا میری گڈی ہے. لینڈ کروزر والا کہے گا میری ہے. لہجہ اٹھ جاتا ہے چیز کی اہمیت بتانے کے لیے. یہاں اللہ نے یہ بات کی ہے الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، جس میں قرآن اتارا گیا. پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں. لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، اس میں بھی وہی لہجہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا قدر کی رات میں. قدر کہتے ہیں عزت کو، عزت والی رات، میری قدر کرو، ہے عزت والی رات. دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے قیمت. تو لیلۃ القدر قدر والی قیمت. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب قدر بمانا قیمت، کہ یہ ہے 1000 مہینوں سے زیادہ مہنگی ہے، قیمت آ گئی. پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، وقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. تو قدر کہتے ہیں تنگی کو. تو آگے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین تو چھوٹی سی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. پھر قدر کہتے ہیں مسافت کو. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی مسافت کتنی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح 7 تک مسافت. جتنے قدر کے معانی ہیں عربی میں، یہ اچانک میری زبان پہ مضمون آ گیا، تو سب کو اللہ نے اس صورت میں جوڑا قرآن کو اونچا کرنے کے لیے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اترا ھدی للناس. پیچھے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ اس لیے روزے دے رہا ہوں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو. سب سے پہلے کہا ھدی للمتقین. قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین. یہاں ھدی للناس. پھر ان ناس سے کہا ہے روزہ رکھو تو تمہیں بھی تقوی لگ جائے گا. لعلہم یتقون، لعلہم یتقون، کہ قرآن سے مناسبت ہو نہیں سکتی جب تک تقوی نہ ہو، اور جب تک قرآن سے دل نہیں لگتا شریعت سے دل نہیں لگ سکتا، شریعت کی سمجھ نہیں آ سکتا. صحابہ قرآن سنتے تھے کان لگا کر، ہم قرآن سنتے ہیں گاڑی چلا کر. گاڑی چل رہی ہے، کیسٹ نہیں ہونا چلتا ہو، کیا آندھی سی ڈی قرآن دی چل رہی ہے اور میاں صاحب گاڑی چلا رہے ہیں. تو وہ ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کہ ہم سننے کا حق ادا نہیں کر رہے. گولی وہی ہے،
تاثیر بھی ہوئی ہے، اثر کیوں نہیں؟ کہ وہ سنتے تھے کان لگا کر. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس قرآن سے تمہیں سیکھنا ملے گا جب دل متوجہ ہوگا، کان متوجہ ہوں گے. تو ان کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں تھا. ہمارے اوپر معلومات کا پریشر خود ایک مصیبت ہے. معلومات کا پریشر اور تصویر جب دیکھتے ہیں تو تصویر کا گھیراؤ دماغ کا، کہ تصویر دماغ کو گھیر لیتی ہے، اور دنیا کی تیز رفتاری، تو ہمارا دماغ متوجہ نہیں پورا. ان کے اس لیے تو ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے تھے. کوئی چیز ان کی یادداشت پر ہٹ نہیں کرنے والی ہوتی تھی. تو وہ قرآن سنتے تھے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے. ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پڑھا ہے قاری نے، اچھا کوئی نہیں یار ایڈا اچھا بھی نہیں پڑھا. ہمارے تبصرے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے کیویں پڑھے. وہ قرآن سنتے تھے تو ایسے ایک دم ان کے اندر اتر جاتا تھا. تو یہاں اللہ قرآن کو لا کر بتا رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہو تو اس سے فائدہ ہوگا. اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے. اور تقوی کی صفات کیا ہیں؟ پہلے صفحے پر یقیمون الصلاۃ، نماز، مما رزقناہم ينفقون، سخاوت، خرچ کرنا. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے نافرمان ہو. عجیب بات ہے. اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے تہجد گزار ہو. جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو، تو سارے وڈیمن لگ گئے. تو سامنے بھی پکڑا گیا. تو جبریل آ گیا کہ موسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں سامری کو قتل نہ کرو. کہا اسی کی وجہ سے تو سارے بچے دے مگر پہ گئے. یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے، قتل کرنا اچھا نہیں لگتا، اب ہی مر جائے گا. اس کا منافق ہونا اور اتنے بڑے کفر کو وجود میں لانا سخاوت سے اس کو قتل سے بچا دی کہ موسیٰ سخی ہے، سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو مما رزقناہم ینفقون، یہاں زکوٰۃ کا نہیں ہے ذکر آ رہا، جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ ایک گنا چنا نصاب ہے، 2.5% بھائی دے دو. زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیل نہیں رہتا اور سخی بھی نہیں بنتا. 2.5 سے 2.25 کر دے تو سخیوں میں آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں. اگر وہ زکوٰۃ پر ہے سر لو جو زکوٰۃ دیتی ہے بازی، تو وہ درمیان میں ہے، بخیل سے نکلا ہے، سخی میں داخل نہیں ہوگا. جیسے ہماری ایک تیسری مخلوق ہوتی ہے نا، خواجہ سرا، ایران کا بادشاہ تھا جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، خسرو پرویز. اس کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اسے اتنی اچھی لگی، کہنے لگا 4000 دینار دے دو. 4000 دینار تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی تھی، کہنے لگا یہ کیا ظلم کیا ہے، ایک مچھیرے کو 4000 دے دیا، خزانہ خالی کرو گے. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں اپنی بات سے کیسے ٹلوں. انہوں نے کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا جی نر ہے، تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو. پھر وہ کہے گا مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو. میں کہو بھائی اس کو بلاؤ. وہ آ گیا. ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. شیریں دا غصہ تھا، چھت نال جا لگا، یہ کیا ہوا، 4 کے 8 ہو گئے. تو اس نے جب اٹھا کے چلا نا تو 1 دینار گر گیا. تو اس نے نیچے جھک کے وہ دینار بھی اٹھا لیا. تو شیریں تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھی تھی. کہ دیکھا یہ کتنا کنجوس ہے کم بخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کے 7 پشتیں کھائیں گی. تو یہ دینار نہ اٹھاتا تو کیا حرج تھا، اسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لیا، اے واپس آؤ، یہ تم نے دینار کیوں اٹھایا؟ 8000 تمہیں دیے ہیں، تمہاری 8 پشتوں کو کافی ہیں. اور یہ صحیح بات تھی، تو یہ کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی. انہوں نے کہا 4000 اور دیتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں زکوٰۃ نہیں ہے، کہ وہ خرچ کرتے ہیں. دل
کھول کے خرچ کرتے ہیں. یہ تقوی کی اللہ نشانی بتا رہے ہیں. پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. جب وہ یہ سفر طے کرتے ہیں جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین پہ آ کے جم جاتا ہے. یقین اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ نے قرآن کو بڑی عظمت سے بیان کیا ہے. ایک اور جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں قرآن کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اس کے تابع ہے. قرآن کی عظمت کھلے گی تو ہر حکم کی عظمت کھلے گی. اللہ تعالیٰ اچھا، اور جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عملے کو، تو یہ یہاں کے ہیڈ ہیں، اس کی طاقت اور ہوگی. ایک عام امپلائی بات کرتا ہے دوسرے کو، اس کی اپنے آپ طاقت اور ہوگی. کہ کہنے والے کی قیمت ہوگی تو کہے کی قیمت ہوگی، ورنہ نہیں. یہ میں نے سبق کہاں سے سیکھا؟ کسی کتاب سے نہیں. فیصل آباد میں تھا تو ایک SSP آئے عبد الخالق صاحب، 3 چیلے لگا رہے تھے. میں ہی ذریعہ بنا ان کے 3 چیلے لگانے کا. تو فیصل آباد میں ایز اے ASP وہ جاب کر کے کوئٹہ گئے، وہاں سے 4 مہینے. تو میں نے اس سے کہا یار میرا کلاس فیلو ہے ظفر لاک کا، وہ یہاں SSP ہے، چلو تمہیں ملاؤں. کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلتے ہیں. تو ہم بلال مسجد فیصل آباد سے چلے کچہری ان کے پولیس لائن. تو سامنے پولیس لائن کا دروازہ تھا پولیس کے لیے، اور جو عام پبلک دروازہ تھا وہ 1 کلومیٹر چل کے وہاں جانا پڑتا. اور جون کا مہینہ، تو اب سپاہی وہاں کھڑا تھا. اس نے ہمیں ایسے جج کیا، 2 صوفی آ رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں. تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ کھول دیں. میں نے کہا اتوں آؤ، ہاتھ ایسے. اس نے پھر کہا بھائی گرمی بہت ہے بھائی، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دیں. صوفی صاحب سنا نے اتوں آؤ. اچھا میں اب میرا دل گھٹے بھائی اس کو کہے میں عبد الخالق ہوں، لیکن میں چپ رہا. تو جب اس نے دیکھا، اس نے 3ری دفعہ منت کی، ارے بھائی مہربانی تیری کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا تسی سنتے ہی نہیں ہو کسی دی. اور میرے کو چابی کوئی نہیں، میرے کو تالا لگا ہوا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق SSP. میں کہا بھائی آج ایک سبق تا سیکھ لیا ہے کہ حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی. کہنے والے کی قیمت طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی کاغذ کا پرزہ ہوتا. تو قرآن کاغذ کا پرزہ بن گیا ہے کہ اتارنے والے کی قدر ہمارے اندر کوئی نہیں کہ وہ کون ہے. تو اللہ نے ایک جگہ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن کو اوپر اٹھایا ہے. سورۃ طٰہٰ، تنزیل، جو میں نے ابھی کہا وہ آ رہے. تو تنزیل کا مطلب یہ نہیں کہ اتارا ہوا، تنزیل وہ آ رہا ہے. کچھ نہیں بتایا کون آ رہا ہے. ٹھیک، تنزیل. عرب سمجھ رہے ہیں کہ تنزیل قرآن سے ہی متعلق ہے، لیکن یہاں خالی ہے تنزیل. اور آگے ایک دم اس سے ہٹ کر اتارنے والے پر، ممن خلق الارض والسماوات العلا. اب میں اور کتنا موٹا لہجہ بنا ہوں، میں تو بشری ہوں. اس ذات نے اتارا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند کیا. تو کیا طاقت اس کے سامنے آئی. سننے والے عرب تھے، ہم نہیں تھے. تو ایک دم سوال اٹھا کون ہے، کون ہے زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا. پھر نام نہیں بتایا، ابھی صفت آئی الرحمن. صرف ایک آیت الرحمن، اور ہیبت بیٹھ گئی. جب آپ کسی کا تعارف کراتے ہو تو پہلے اس کی صفتیں شروع کر دے، وہ 2 ہاتھ لمبی. آپ پھر سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو الرحمن، پھر کہتے ہو کون ہے، پھر بھی نہیں بتا. کہا علی العرش استویٰ، وہ ہے جو عرشوں پہ حکومت کرتا ہے. پھر یار بتاؤ تو صحیح، کس نے اتارا ہے، وہ کون ہے.
پھر بھی نام نہیں بتایا، پھر اس کی ہیبت ملک بتایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جو زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، درمیان کا مالک، تحت الثری کا مالک، اور پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کون ہے، پھر وہ صفت لاتا ہے اللہ، کہتا تم سوچتے ہو کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالتا ہوگا، اتنا بڑا ہسپتال ہے، کوئی نہ کوئی تو بشری کمزوری کی وجہ سے مس ہیپ ہوتے ہی ہوں گے، تو اتنا بڑا بادشاہ ساری کائنات اس دی، تو وہ قابو کیوں کرتا ہے؟ تو ان تجہر بالقول، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، وہ سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، 7 ارب انسان ہیں، آہستہ بولو وہ سنتا ہے، وَأَخْفَى، دل کی دھڑکنوں میں بولو وہ سنتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ کہ اللہ دے واسطے دسو تو صحیح ہے کون؟ اب آیا، وہ ہے اللہ۔ اب میں پوری آیت پڑھ تو میں ٹوٹے ٹوٹے کیتا نا، تنزیل، وہ آیا کدھر سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، الرحمن علی العرش استوى، عرشوں پہ راج کرنے والا، حکومت، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کنٹرول کیسے؟ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، دل کی دھڑکنیں تو کوئی بھی نہیں سن سکتا، تو اللہ کہتا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اس کے بعد آیا یار ڈھونڈی دس دیو کون ہے، تو آیا اللہ، وہ ہے اللہ۔